السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دل والی گلی میں یہ رمضان کا اسپیشل ڈرامہ ہے جو کہ آپ روزانہ اس کی دیکھتے ہیں، اور ایک سوشل ایشو پر یہ ڈرامہ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے کہ کیسے جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کی آنے والی قسط کی بات کر لیتے ہیں پہلے۔ جیجو کی ماں کہتی ہے کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈیجو کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جائے گا، گھر سے لے جائے گا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑی رہ سکتی ہے۔ تو میں بڑی حیران ہو کر دیکھتی ہے ڈیجو اور کہتی ہے ہاں جی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم نے اس قسم میں دیکھا کہ وہی مسائل جو ہیں وہ ہوئے، اور پھر باپ نے ہمت کی اور اس نے کہا ڈیجو سے کہ تم چلو میرے ساتھ اور میں چل کے آپا سے بات کرتا ہوں، اور وہ ان کو لے کر آتا ہے۔ اور چونکہ وہاں گھر میں اسکول بنا ہوا ہے اور دن کا ٹائم ہے، اسکول چل رہا ہے، کلاسز چل رہی ہیں، تو جب وہاں پر وہ آتے ہیں اسٹاف روم میں پرنسپل کے آفس میں، اور وہاں وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپا کو سلام کرتا ہے، اور وہ ڈیجو کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور وہ اپنے کمرے میں آ جاتی ہے، اور وہاں پر آ کر دیکھتی ہے کہ وہاں سب چیزوں پر گرد پڑی ہوئی ہے اور چیزیں اپسیٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ لے کر جلدی سے صفائی کرنے لگ جاتی ہے۔ اور نیچے بھائی بہن کی باتیں چل رہی ہیں آپس میں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ معذرت کرتا ہے کہ میں یہ آپ کی تو بیٹی ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا درگزر کر دیا کریں۔ اور پھر اس کو ساتھ کہتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ میں ان کو جو اٹیچ باتھ چاہیے اس کو۔ تو وہ ایک دم سے جوش میں اٹھتی ہے اور بھائی کو لے کر اوپر آ جاتی ہے، اور کمرے میں آ کے جیجو کا بھی ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آؤ آ کے ذرا دکھاؤ اپنے باپ کو کہ کیا مسئلہ ہے اس واش روم میں، دیکھو یہاں ٹائلس بھی لگی ہیں، یہاں ساری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نیچے اسٹاف روم میں اٹیچ باتھ روم ہے، تو آؤ تم وہ بھی آ کے دیکھ لو کہ وہ کتنا مختلف ہے، بالکل سیم ایک جیسے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں لگے ہوئے ہیں، تو تم خود دیکھ لو۔ اور پھر وہ اس کو بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نیچے لے کر آتی ہے، وہ اس کو منع کرتا رہتا ہے، اور ڈیجو بھی حیران ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اسٹاف روم میں ساری ٹیچرس موجود ہیں، اور ان کے سامنے وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اس کو لے کر آتی ہے۔ وہ منع کرتا ہے کہ نہیں کہ بس کر دیں آپا، نہ کریں، لیکن وہ آ کے اس کو وہاں کا واش روم دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ بھی سب ایسے ہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ چلو بھائی آپ سب لوگ اپنا سامان اٹھاؤ یہاں سے اور یہ شفٹ کریں، اسٹاف روم شفٹ کرتے ہیں، اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اور یہاں پر ہماری بہو رہے گی، کیونکہ اس کو میں نہیں چاہتی کہ اٹیچ باتھ کی وجہ سے میرے بیٹے کا گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ تو اس پہ ساری ٹیچرز جو ہیں وہ ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، اور اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو جیجو کے باپ کو بڑی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ تو وہ اسی شور شرابے میں اور ہڑا ہڑی میں وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور جب ڈیجو گھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہ اس کے کمرے کا سامان شفٹ ہو رہا ہے اور نیچے سے چیزیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں۔ تو بہن بتاتی ہے کہ اس طرح سے ماموں آئے تھے اور ڈیجو نے بڑی باتیں ہوئیں اور اس طرح سے انسلٹ ہوئی ہماری، تو امی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں وہ کمرہ دے دیا جائے گا۔ وہ کہتا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ فون کرتا ہے تو وہ ماموں کہتے ہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں، گھر واپس جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے لیکن ماموں بات کیا ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں سے پوچھ لو کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو اس بات پہ پھر جب وہ سب گھر واپس چلی جاتی ہے، اور جیجو جو ہے وہ بہت روتی ہے، پریشان ہے، ماں حیران ہو گئی ہے اس کو دیکھ کے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اس کو واپس کیوں لے آئے ہیں، اس کو وہیں پہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جیجو جو ہے وہ الگ گھر لے سکتا ہے اور الگ گھر میں رہ سکتا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ اگر رہنا ہے تو پھر یہ اس کو وہاں رہنے کی عادت ہونی چاہیے، ایڈجسٹ ہونا چاہیے، تو آپ کیوں اس کو ساتھ واپس لے آئے ہو؟ لیکن باپ اب اس بات پہ اڑ گیا ہے کہ میری بیٹی کی اگر انسلٹ ہو رہی ہے وہاں پہ تو میں اس کو وہاں نہیں رہنے دوں گا، اور اگر اس کی عزت ہوگی تو یہ وہاں جائے گی، ورنہ یہ وہاں نہیں جائے گی۔
اور لیکن وہ بار بار ماں یہ اسی بات پہ بس ضد ہے کہ ایسا مت کریں اور بیٹی کا گھر نہ اجاڑیں اور اس کو جانے دیں اور اس کو خود ہی ہمت کرنے دیں، ان دونوں کو اپنا حالات صحیح کریں۔ لیکن انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور پھر وہ بہن جو ہے وہ فون کرتی ہے بھائی کو اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ تم ناراض ہو کے یہاں سے چلے گئے ہو، تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، میں نے تو اس کا حل نکال لیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپا، آپ نے بہت عجیب طریقے سے بات کی اور ہماری انسلٹ ہوئی، اور میں تو چاہتا ہوں، تو اس کا داماد کہتا ہے کہ دیکھو دیکھیں وہ ریجو جو موجی جو ہے وہ خود ہی لینے آئے گا ریجو کو، اور آپ پریشان نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کیوں آئے گا، میں خود آؤں گا اس کو لے کے، اور آپ اسٹاف روم میں جتنی ٹیچرس موجود تھیں سب کے سامنے آپا جو ہیں وہ اپنے رویے کی معافی مانگیں گی۔ اس بات پر جو بیٹی ہے ان کی وہ بگڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری ماں کی عزت ہے یہاں پہ، اور میری ماں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی جو یہ ایسا کریں گی۔ تو وہ فون بند کر دیتی ہے اور اس بات پہ جو مجھی ہے اس کو بھی بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ بھی کافی غصے میں ہے، جا کے کمرے میں جا کے ساری جو ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے وہ سب توڑ دیتا ہے، اور ادھر یہ سب پریشان ہیں۔ اور اس گھر میں جب جیجو واپس آتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ اچھا تم نے یہ رہنا ہے تو پھر کیا تمہارا سامان واپس بلا لو، اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتی ہے کہ تم جس کمرے میں گئے تھے نا تم وہاں سے اپنا سامان نکالو، اور وہاں پر یہ رہے گی، جیجو رہے گی وہاں پہ، اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اٹیچ بات تو یہاں بھی نہیں ملے گا، اس کمرے میں آپ اپنے گھر میں بھی نہیں ملے گا، اور تمہیں ایسے ہی عادت ڈالنی ہوگی۔ اور پھر وہ بہت سوچتی ہے، اور پھر وہ مجھے کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اور باپ منع کرتا ہے کہ نہیں تم اس طرح نہیں جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے نہیں میں اب ملوں گی، کیونکہ اس گھر کے حالات بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ یہاں بھی اب مجھے اس طرح سے نہیں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بتائی گئی ہے کہ جب بیٹیاں رخصت ہو کر گھر سے جاتی ہیں تو پھر اس گھر میں دوبارہ سے ان کی وہ اپنی وہ والی جگہ ان کو دوبارہ سے اس طرح سے نہیں مل پاتی، اور گھر والے سارے جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ اس گھر سے چلی گئی ہے اور یہ اپنے گھر چلی گئی ہے، لیکن جب وہ وہاں جا کر بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی اور نئے ماحول میں اس کو نئے لوگوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی سمجھائی گئی ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں پہلے تو ایک جیسے حالات دکھنے چاہیے کہ آپ جہاں پر یہ سلسلے بن رہے ہیں تو وہاں پر حالات کیسے ہیں اور کیا وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سب مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ تو میں یہ پورا رمضان ہم اس ڈرامے کو دیکھیں گے اور بہت سے نصیحت آموز باتیں بھی اس میں سامنے آئیں گی۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ دل والی کے لیے۔